العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم اطاعت اور اتباع کے موضوع کے بعد اب احکام کی طرف آئے تھے، اور پچھلے پروگرام میں میں نے ایک حکم آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ تو یہ ایک حکم ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس میں پاک کرنے کا وصف ہوتا ہے، اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ پاک کر دے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وصف کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر اپنی طرف سے پیدا فرما دیا تو اب آپ کی میری نیت سے وہ وصف زائل نہیں ہوگا، اور نہ اس وصف کی موجودگی کے لیے ہمیں کوئی نیت کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو اللہ نے اس میں پیدا کر دیا۔ جیسے آگ جلانے والی ہے، یہ جلانے والا وصف اللہ نے اس میں پیدا کر دیا۔ اب اگر آپ اور میں نیت کریں کہ اس سے وصف جلانے والا نکل جائے تو کیا میری اور آپ کی نیت سے نکل جائے گا؟ نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ جلائے، میں اس بات کی نیت کرتا ہوں، تو کیا میری نیت کی وجہ سے وہ جلا رہی ہے یا پہلے اس میں وصف ہے؟ تو یہ لازم بات ہے، پہلے اس میں یہ وصف اور خوبی موجود ہے۔ ایسے ہی پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، تو اس میں پھر ہمیں کسی نیت کی حاجت نہیں۔ اگر ہم پانی استعمال کریں گے تو چونکہ اس میں وصف طہارت موجود ہے، وہ پانی پاک کرنے کا فائدہ دے گا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے اوصاف ہیں، اور یہ اس لیے ہم دیکھیں گے تاکہ دنیا کے اندر سینکڑوں پانی موجود ہیں، کیا ان سے بھی طہارت کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یا جو آسمان سے بس پانی نازل ہو اس سے طہارت کا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ بارش کا انتظار کرنا ہی لازم ہوتا۔ جب بارش برستی وہ پانی سٹاک کیا جاتا اور اس سے پاکی کا فائدہ حاصل کرتے، تو باقی دنیا کے سارے پانی کہاں جاتے؟ تو اس لیے فقہاء کا یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم بیان فرماتا ہے تو اس کے بارے میں اچھی طرح غور و تفکر کرتے ہیں، تاکہ دیگر چیزوں کو اس پر قیاس کر کے ان نئے نئے احکام نکالے جائیں۔ لہٰذا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہاء نے جب آسمان سے نازل ہونے والے پانی پر غور کیا تو چند اوصاف اس میں خاص طور پہ نظر آئے۔ پہلی بات یہ کہ وہ پانی پاک کرنے والا ہے، جس کا مطلب اس میں کوئی ناپاک شے نہیں ملی ہوتی۔ دوسرا، اس کا نام پانی ہوتا ہے۔ تیسرا، وہ کسی چیز سے کشید کر کے نہیں نکالا گیا ہوتا، جیسے ہم پھلوں سے رس کو کشید کر کے نکال لیتے ہیں، اس کو نچوڑ کر نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا کسی سے نچوڑا نہیں ہوتا۔ اور یہ ضرور ہے کہ جب وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے تو جو فضا کے اندر گرد ہے وہ چھوٹے موٹے ذرات مل کر اس کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پانی میں تھوڑی بہت پاک شے مل جائے اور ذرات وغیرہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی بھی اسی وصف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا قرار دیا ہے۔ تو اگر دنیا کا کوئی پانی بھی ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی پاک شے مل جائے گی تو وہ بھی پاکی کا فائدہ دے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ مختلف قسم کے دنیاوی پانی لے لیں کہ اس وصف پر ہیں یا نہیں ہیں، تو ایک جیسے مثال کے طور پہ سمندر کا پانی ہے۔ ویسے تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کئی دن سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ یعنی اگر آپ مچھلی پکڑتے ہیں اور پکڑ کے مردار سے سرکار کی مراد یہ ہے جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، تو ہم مچھلی کو ذبح نہیں کرتے، نکال کے رکھ دیتے ہیں، وہ مر بھی جاتی ہے تو ہمارے لیے حلال ہوتی ہے کہ ہم اس کو بعد میں کھا سکتے ہیں۔ لیکن باقی جانوروں کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے، اگر گائے کو پکڑ لیا اور مر گئی تو بس ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ یہ سرکار کے کہنے کا مطلب تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے۔ یہ تو حدیث میں بھی آ گیا۔ اگر نہ بھی آتا تو آپ سمندر کے پانی کو لے لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے وصف پر ہے۔ مثلا اس کا نام پانی، اس کا نام بھی پانی ہے، اس میں ذرات وغیرہ تھوڑی بہت چیز ملتی ہے، ذرات پاک ہوتے ہیں تو وہ پانی پاک رہتا ہے۔ اسی طرح سمندر کے پانی میں نمک ملا ہوا ہوتا ہے جس سے نمکین ہو جاتا ہے اور نمک پاک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے یہ کلر لیس ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی بھی ایسا ہے، یہ گرین نظر تو آتا ہے لیکن آپ پانی نکال کے دیکھیں وہ ایسی ہوتا ہے، صاف پانی ہوتا ہے،
وہ شاید نیچے کی گھاس وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تھوڑا سا گرین یا بلو نظر آتا ہے یا بلیک نظر آتا ہے، ہوتا ایسے ہی پانی ہے۔ اور سمندر کے پانی کو کسی سے کشید کر کے نہیں نکالا، آسمان سے نازل ہونے والا پانی بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پس جب آسمان سے نازل ہونے والا پانی یعنی بارش وغیرہ کا پانی پاک ہے، اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کپڑوں کی ناپاکی دور کر سکتے ہیں، تو سمندر کے پانی سے بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ اگر آپ سمندر جاتے ہیں، آپ نہا رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ پانی بہہ گیا دونوں ہاتھوں پر، کیونکہ جب ہم نہاتے ہیں ڈبکی بھی لگا لیتے ہیں، سر پہ پانی بہا، پاؤں وغیرہ دھل گئے، اب نماز کا وقت آیا، اگر آپ چاہیں تو کپڑے بدل کے آرام سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا وضو ہے۔ کیونکہ جو چیز از خود پاک کرنے کا وصف رکھتی ہے، میں نے پہلے اس کو بتایا کہ اس میں نیت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ آپ بغیر نیت کے سمندر میں نہا لیے باہر نکلیں گے، آپ کا وضو کمپلیٹ ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ وضو کی نیت سے سمندر میں داخل ہوتے اور پھر باہر نکلتے تو اس وضو پہ ثواب بھی ملتا، لیکن اگر آپ بغیر ثواب کی نیت کے چلے گئے، آپ کا وضو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، اور اس وضو سے آپ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی آپ دیکھیں دریا کا پانی، جب یہ آپ نے ہمارے ہاں دریا سندھ ہیں، چناب ہیں وغیرہ، یہ بڑے گدلے قسم کے پانی ہوتے ہیں، اس میں مٹی ہوتی ہے تو گدلا گدلا پانی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اس کا نام پانی، اس کا نام پانی، اس میں تھوڑی بہت ریت ملی ہے، اس میں تھوڑی زیادہ ملی ہے، لیکن ہے پاک، تو پاک چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پتلا ہوتا ہے اور بہنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے، رقت اور سیلان، اس میں بھی رقت اور سیلان ہے، وہ کسی سے کشید نہیں کیا گیا، یہ بھی کشید نہیں کیا گیا، تو اس سے بھی طہارت بالکل ہو جائے گی، چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ دریا کا پانی، سمندر کا پانی، چشموں کا پانی جو زمین سے چشمے نکلتے ہیں، اسی طرح اولے ہیں، یا آپ کسی برفانی علاقے میں چلے گئے، برف اوپر سے نازل ہو رہی ہے، آپ نے اس کو پگھلا لیا، اس سے پانی بن گیا، وہ بھی دیکھیں منزل من السماء، یعنی جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اسی کے وصف پر ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پانی ایسا ہو جس میں کوئی پاک شے مل جائے اور اس کے نام کو بدل دے، مثال کے طور پہ آپ نے پانی کے اندر دودھ ملایا تو وہ لسی بن گئی، اس کو کچی لسی کہتے ہیں، تو کیا اب اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا نام اب پانی نہیں رہا، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کا نام پانی ہے، فرق ہو گیا، اس سے وضو نہیں ہو سکے گا۔ ایسے اگر کوئی پانی ایسا ہے جو کیچڑ کی وجہ سے گاڑھا ہو گیا ہو، اس کا پتلا پن، بہنے کی صلاحیت متاثر ہو گئی، اس سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس میں ریت وغیرہ ملی تو ہوتی ہے، لیکن اس کا پتلا پن یا بہنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی، اس کی ہو گئی ہے، اس سے بھی نہیں ہو سکے گا۔ ایسی اگر پانی اتنا زیادہ اس میں کوئی چیز آپ نے ملائی کہ وہ روشنائی ٹائپ بن گیا، جیسے زعفران ملا دیا، تو اب اگر آپ اس کو کہیں گے تو یہ کہ زعفران کا پانی ہے، لیکن آپ اس سے لکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ اس پہ کلر چڑھ گیا ہے، تو یہ پانی بھی اس وصف سے باہر ہو جائے گا، اس سے بھی وضو نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے اس پانی کو کسی سے کشید کر کے نکال لیا، مثال کے طور پہ کوئی درخت کی شاخ نچوڑی پھر پانی نکلا، یا پھلوں کا رس آپ نے جمع کر لیا مثال کے طور پر، اب ہم اسے رس سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ گلاب کا پانی اور اسی طرح پھولوں کا پانی، اس طرح کنوں کا پانی آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح گنے کا پانی، یعنی گنے کے رس کو گنے کا پانی آپ کہہ سکتے ہیں، ان سے وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دوسری چیز سے کشید کر کے نکالے گئے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ گلاب کا پانی دیکھیں، اگر گلاب کا عرق نکال کے بہت سارا جمع کر لیا جائے بالکل پانی کی طرح لگے گا، لیکن اس سے وضو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک چیز سے کشید کر کے نکالا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اس طرح فقہا غور کر کے احکام نکالتے ہیں۔ اچھا یوں ہی اب دیکھیں نالے میں گندی نالیوں میں پانی بہہ رہا ہے، کیسے وضو ہو سکے گا؟ لازم بات ہے کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ناپاکی مل گئی ہے، اور جو آسمان سے پانی آتا ہے اس میں ناپاکی نہیں ہوتی، تو یہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے وصف پر باقی نہ رہا، لہٰذا اس سے وضو نہیں ہو سکے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کچھ پانی ایسے ہیں جن سے آپ وضو کر سکتے ہیں، بارش کا پانی ہے، چشموں کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، اولوں کا پانی، برف کا پانی جو برف سے پگھل کے حاصل ہوا ہو، ان سب سے وضو اس لیے ہو سکتا ہے کہ بارش کا پانی اصل ہے، اور یہ باقی 6 قسم کے پانی اس پانی والے اوصاف رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اس سے بالکل وضو وغیرہ غسل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ، اب میں اس چیز کو خاص طور پہ فوکس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا،
تو فقہائے احناف یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس پانی کو استعمال کرے اور پاک کرنے کی نیت نہ بھی کرے تب بھی یہ پانی از خود پاک کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، وہ کپڑوں سمیت نہر میں اتر گیا، کافی دیر تک کپڑوں سمیت نہاتا رہا، پانی آتا رہا، بہتا رہا اور اس کی پوری نجاست کو بہا کر لے گیا۔ اب وہ شخص باہر نکلے گا تو پوچھا جائے کہ اس کے کپڑے پاک ہیں کہ ناپاک، تو جواب کیا ہوگا کہ پاک ہیں، حالانکہ اس شخص نے اس پانی سے کپڑوں کو پاک کرنے کی نیت نہیں کی تھی، لیکن یہ پانی از خود پاک کرنے والا ہے۔ یہ جب نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے تو ہم نیت کرے نہ کرے وہ پاک کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، ایک شخص بے وضو ہے، وہ نہر میں کود جاتا ہے، نہاتا ہے، باہر نکلے گا، وہ باوضو ہوگا۔ اسی طرح کوئی حالت جنابت میں تھا مثال کے طور پر، وہ نہر میں کود گیا اور کسی طرح ناک میں بھی پانی چڑھ گیا، غرغرہ بھی ہو گیا اس کا، حلق میں پانی چلا گیا، باقی پورا بدن پر پانی بہہ گیا، اس نے چاہے نیت کی ہو یا نہ کی ہو وہ پاک ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پانی کا وصف ہی پاک کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے کوئی نجاست نظر آ رہی ہو جیسے پیشاب وغیرہ، یا کوئی ایسی نجاست ہو جو نظر نہیں آ رہی جیسے وضو اور غسل، بے وضو پن اور حالت جنابت کہ اس میں ناپاکی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، یہ پانی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، یہ دونوں طرح کی پاکیوں کا فائدہ دے گا۔ ظاہری نجاست کو بھی ختم کر سکتا ہے، یعنی وہ اس کپڑے کو جس پہ نجاست لگی اسے بھی پاک کر دے گا، اور ایسے ہی جو یہ حکمی نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ ناپاکی ہے، مثلا بے وضو پن ہے، حالت جنابت ہے، تو اس کو بھی یہ پانی دور کر دیتا ہے چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا اصل مفہوم یوں ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی محض اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی شخص نیت نہ کرے اچھی نیت تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کا تعلق نیت کے ساتھ ہو گیا، اس لیے اب یہ فقہا نے کہا کہ اگر کوئی شخص پاک ہونے کی نیت نہ کرے، یعنی اس کو مطلب پاک ہونے کی نیت سے نہ وضو کیا نہ غسل کیا لیکن پانی اعضاء سے بہہ گیا، وہ پاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ پانی پاک کرنے والا ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا اس لیے کہ یہاں پاک ہونے کی نیت موجود نہیں ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص تھا اس پہ جنابت طاری تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ مجھ پہ جنابت طاری ہے، جسے صبح اٹھا اس نے کپڑے وغیرہ نہیں دیکھے کہ احتلام ہوا ہے کیا ہے، بس وہ سیدھا باتھ روم میں چلا گیا اور اچھی طریقے سے نہایا، بہت پورے بدن پہ پانی بہہ گیا، غرغرہ کر لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، اس کے بعد وہ باہر نکل آیا، کپڑے وپڑے بدل لیے۔ تو آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ کیا یہ پاک ہو گیا یا نہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ بالکل یہ پاک ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے پانی کو اپنے اوپر بہا لیا، نیت کرے نہ کرے پانی اپنا کام کرے گا پاک کرنے والا۔ جیسے آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں، جلنے کی نیت کرے نہ کریں آگ آپ کو جلائے گی، اسی طرح پانی نے پاک کر دیا۔ لیکن اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا اس غسل پہ اس کو ثواب ملے گا، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں، اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ناپاکی کو دور کرنے کی نیت نہیں کی تھی، یہ تو بس گیا نہا کر آ گیا، تو پانی نے اپنا کام تو کر دیا کہ پاکی حاصل ہوگی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی کو پتہ ہے مجھے احتلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جاتا ہے، پاک ہونے کی نیت سے پانی بہاتا ہے، تو دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوں گے کہ جسم بھی پاک ہو جائے گا اور اس کو نیت کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وضو سے پہلے اور غسل سے پہلے اگر کوئی پاک ہونے کی نیت کر لیتا ہے، اور یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کا پختہ ارادہ، کسی بھی کام کے کرنے کا دل میں پختہ ارادہ اس کام کی نیت کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے کوئی مخصوص قسم کے الفاظ ادا کریں، بلکہ بس آپ پاک ہو گئے اگر آپ دل میں نیت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نیت کر لیتا ہے تو وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ شاید سمجھتے ہیں زبان سے نیت کریں تو وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں یا یوں الفاظ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، تو وہ باتھ روم وغیرہ میں جا کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ اگر وضو کر رہے ہیں یا غسل کرنا چاہتے ہیں تو دل میں پاک ہونے کی نیت کر لیں، تو آپ کا غسل بھی ہوگا انشاءاللہ جب پانی بہے گا، اور آپ کو اس پر ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے ان باتوں کو ذرا توجہ سے ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ یہ احکام ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں آئے۔ اب دیکھیے
استنجا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک آیت بیان فرمائی ہے، اور اس میں کسی اور جہت سے کلام کر چکا ہوں، لیکن اب چونکہ ہم احکام سے متعلق بات کر رہے ہیں اور طہارت کی بات چل رہی ہے، تو اس لیے یہ آیت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 ارشاد فرماتا ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد قباء میں کچھ مرد ایسے ہیں جو اس بات کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد قباء میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب پاک ہونے والا قرار دیا، اور وہ پاکی کو محبوب رکھنے والا ان کو قرار دیا، اور اس بنا پہ ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آخر تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدح میں یہ آیت نازل فرمائی ہے؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کرتے ہیں کہ جب استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی یوز کر لیتے ہیں، کیونکہ عربوں میں مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کا رواج تھا کہ وہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو جب پانی کی فراوانی تھوڑی سی ہوئی تو پھر پانی بھی زیادہ کثرت سے استعمال ہونے لگا، تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم دونوں طرح کی پاکیاں حاصل کر لیتے ہیں کہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو طہارت اتنی محبوب ہے کہ وہ صحابہ پانی استعمال کرتے تھے جس سے طہارت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، جسم پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا